تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو امام حسین کا پوتا ہے۔ ان کی نظر میں ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے کی نظر میں ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ ہاں جی، حضرت سیدنا امام زید علیہ السلام، ان کی نظر میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو یہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ابواب ذی وقار، اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 283، یہ بڑی معتبر کتاب ہے۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق پوچھا گیا، بلکہ سنیے کون حضرت زید، اب توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کون حضرت زید جو سلوک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفیوں نے کیا، وہی سلوک حضرت زید کے ساتھ کیا گیا۔ کون حضرت زید؟ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر اور فصاحت و بلاغت کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ کون حضرت زید؟ جن کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوں۔ ہاں جی، کون حضرت زید؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شعبی، امام احمد جیسے اس وقت کے عظیم علماء جن کی شان بیان کریں، اس ہستی کو حضرت زید کہتے ہیں۔ اور سنیے آپ حیران ہوں گے، کون حضرت زید؟ ان کے بڑے بھائی امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بھائی حضرت زید سر سے لے کر پاؤں تک علم ہی علم ہے اور علم ہی علم ہے، وہ حضرت زید۔ اور جس ہستی کو حلیف القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا دوست، وہ حضرت زید۔ اور جن کو 3 سال سولی پر لٹکایا گیا، وہ حضرت زید۔ سنیے، جن کو 3 سال سولی پر لٹکایا گیا، امام زین العابدین کے بیٹے، وہ حضرت زید۔ اور دشمنوں نے، کوفیوں نے اس ہستی کا لباس اتار لیا، حضرت زید کا سولی پر لٹکا دیا۔ اور مکڑی کی محبت دیکھیے، جس ہستی کا لباس کوفیوں نے جب اتار لیا تو مکڑی اللہ کی قدرت سے آئی، اس نے پورے جسم پر جالا بنا کر جسم کو اپنے جالے سے ڈھانپ دیا، وہ حضرت زید۔ یہ وہی مکڑی ہے جو ہجرت کی رات نانے سے محبت کرتی ہے، غار کے دروازے پہ جالا بنا دیتی، یہ وہی مکڑی ہے جو حضرت زید کی شرمگاہ کو چھپا رہی ہے۔ کون حضرت زید؟ جب آپ کے جسم مقدس و معطر کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو کوفیوں نے ایک گارڈ کی ڈیوٹی لگائی کہ حضرت زید کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ان کا منہ قبلہ کی طرف، ان کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ تو وہ جو گارڈ تھا نا، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ قبلہ کی طرف کر کے جب نیچے بیٹھتا تو بھائی لاش تھی، میت تھی، جب وہ پیٹھ قبلہ کی طرف کر کے نیچے بیٹھتا، حضرت زید کا چہرہ خود بخود کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا۔ اور ہم تو زندہ ہیں، ہمارے چہرے قبلہ کی طرف سے پھر گئے یار، اپنے سلف صالحین کو تو پڑھ۔ وہ حضرت زید۔ اور امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں کہ جس درخت کے ساتھ آپ کو لٹکایا گیا تھا، جس سولی پر حضرت زید کو لٹکایا گیا تھا، امام ابن ابی دنیا لکھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک آدمی کے خواب میں آئے اور حضور افسردہ ہو کر فرماتے ہیں، حضور غمگین ہو کر فرماتے ہیں، او کوفیو، میری اولاد کے ساتھ تم یہ سلوک کرتے ہو؟ وہ حضرت زید۔ اور سنیے پاکستانیوں، ایک شرف ہمارے پاکستان کو بھی حاصل ہے، ایک شرف سندھ کو حاصل ہے کہ امام زین العابدین کی اہلیہ حضرت زید کی والدہ محترمہ وہ سندھ کی تھی۔ سبحان اللہ ہی کہہ دے، جنہ سونے باہر تشریف لے جاؤ، جنہ سبحان اللہ کہنا اچھی بولو۔ یہ ہمارے پاکستان کو شرف حاصل ہے کہ امام زین العابدین کی اہلیہ سندھ کی تھی، حضرت زید کی والدہ محترمہ۔ اور
آپ کو ستون مسجد کا بھی لقب دیا گیا، وہ حضرت زید ساری ساری رات مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ساڈی تو 2 منٹ نماز لمبی ہو جاتی تھی، مولوی صاحب نماز لمبی کر دیتی ہے۔ بھئی نماز اگر سکون کے ساتھ پڑھو گے تو نماز کا فیض ملے گا، ٹکرے مارنے آؤ گے تو نماز کا فیض نہیں ملے گا۔ ان کو ستون مسجد کے لقب سے یاد، اور دہلوی نے مشکات الانوار میں لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا امام حسین علیہ السلام سے کہ تیری اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو قیامت کے دن لوگوں کی گردنوں سے گزر کر جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، ہیں اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور وہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ جلال الابصار میں ہے کہ جن کے متعلق مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضرت زید تمام مجاہدین کے سردار ہیں، اور جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو فرشتے ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے، فرشتے ان سے سلام بھی کریں گے۔ اور کون؟ حضرت زید۔ تمام زید نامی انسانوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت زید ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں۔ ان سے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 میں موجود ہے۔ ان سے پوچھا گیا، اور پوچھا کہاں گیا؟ میدان جنگ میں پوچھا گیا۔ کوفی سامنے ہیں، تلواروں والے سامنے ہیں، نیزوں والے سامنے ہیں، بھائی لڑائی کرنے والے سامنے ہیں۔ تو بھائی جب میدان جنگ ہو نا تو میدان جنگ میں جان چھڑانے کے لیے بندے جھوٹ بول جاتے ہیں، بندے نیواں دا لے لیندے ہیں بھی ساڈی جان بچ جائے۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ اے امام زین العابدین کے بیٹے، پہلے یہ تو بتاؤ اے امام حسین کے پوتے، پہلے یہ تو بتاؤ تمہارا ابو بکر صدیق اور عمر کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا دی عزت دی قسم دشمن سامنے کھڑے نے سید ڈولیا نہیں۔ میدان جنگ میں امام زین العابدین سے پوچھا گیا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9، دشمن سامنے، کوفی سامنے، امام حسین کے قاتل سامنے، اور پوچھا گیا یہ بتاؤ تمہارا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے متعلق تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ تو جواب سنیے، سید نے سینہ چوڑا کیا، سید کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ سید نے فرمایا او تم ان ہستیوں کے متعلق پوچھتے ہو جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے؟ تم اس ہستی کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جو میرے نانے کو کندھوں پر اٹھا کر جو غار میں لے گیا؟ تم اس ہستی کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جس کو سانپ ڈستا رہا، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا، میرے نانا کی نیند نہیں خراب کی۔ تم اس ہستی کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جس کو اللہ نے قرآن میں ثانی اثنین کے لقب سے یاد کیا۔ تم اس ہستی کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جس نے اپنا سارا گھر بار سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور بوریے کا ٹاٹ پہن لیا۔ تم مجھ سے ابو بکر صدیق کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو جس کے دروازے پہ میرے نانا دلہا بن کے گئے ہیں، جس کے متعلق میرے نانا نے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق میری آنکھ ہے، اس ہستی کے متعلق پوچھتے ہو، وہ ہستی کہ فتویٰ ابو بکر صدیق لکھتے تھے اور مہر مصطفیٰ لگاتے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق جس نے ریاض الجنہ خرید کے دی، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا نماز جنازہ پڑھایا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ جس نے معراج کی تصدیق کی، وہ ابو بکر صدیق۔ تم اس ہستی کے متعلق مجھ سے پوچھتے ہو؟ تو اب کوفیوں نے کہا البدایہ والنہایہ، اب کوفیوں نے کہا یہ تو ابو بکر اور عمر کو حق پہ مانتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اور کوفیوں جو کرنا ہے کر لو، ابو بکر کل بھی سچا تھا، ابو بکر آج بھی سچا ہے، ابو بکر قیامت کے دن بھی سچا ہوگا۔ اب کوئی نشئی بھنگی سوٹا لگا کر قیامت تک بھونکتا رہے تو میرے ابو بکر صدیق عمر فاروق کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اہل بیت ان کو سلام کرتے ہیں۔ مولا علی نے تو ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، بلکہ
بات یہاں مکمل کرتا ہوں. وہ ابو بکر صدیق جس کو مسجد ملی تو مصطفیٰ والی، جس کو جماعت ملی صحابہ کی تو مصطفیٰ والی، جس کو مصلی ملا تو مصطفیٰ والا، جس کو منبر ملا تو مصطفیٰ والا، جس کو گنبد ملا تو مصطفیٰ والا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. عزیز دوستو، بزرگوں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے.